معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری رضویوں کا کارخانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، دشمن دیوبند کو ناکام کرنے کے لیے، دشمن دیوبند کو ناکام کرنے کے لیے، دشمن دیوبند کو ناکام کرنے کے لیے، طرز ہم دیوبندیوں کا جارحانہ ہو گیا، طرز ہم اہل سنت دیوبندیوں کا جارحانہ ہو گیا۔ جی ہاں سامعین و ناظرین، آپ نے جو تھمنیل میں پڑھا ہے وہ بالکل درست ہے۔ واقعی گستاخ رسول کو گالی دینا حمیت دینی اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ خدا کا جھوٹا پجاری بتا، منور نسبندی فون اتنا کرتا ہے، کم سے کم پوچھ لینا چاہیے فری ہے یا نہیں۔ میں آج تو نے کیا نا، تو نے 6-7 مس کال مارا ہے، اب تو اتنا کم سے کم پوچھ لے کہ سامنے والا فارغ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھ میری بات سن، میں تیرے کو سوال کا کر رہا ہوں، یہ میرے سوال کا جواب دے، میرے سوال کا جواب دے، ٹھیک ہے۔ میرا سوال کا جواب تو مجھے دے گا نا؟ میں پوچھ رہا ہوں تیرے بواسری خبتی کے مقد خاص پر جو میں نے ضرب کاری کی ہے، اور اس کی جو چیخ آج جو اس کی ویڈیو میں سنی گئی ہے، کتنا چلایا ہو؟ میں تجھے اتنا پوچھتا ہوں، تو اتنا بول دے۔ یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری رضویوں کا کارخانہ ہو گیا۔ محترم سامعین، آپ کو یاد ہوگا اس شعر کے متعلق جو پچھلی ویڈیو میں کارٹون والی آواز میں پڑھا گیا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں غلطی ہونے کی بات کی تھی، مگر جناب تو ٹھہرے جاہل مکار، ان کے پاس چونکہ اتنا شعور نہیں ہے کہ فنی غلطی کی اصلاح نہ صحیح، مگر جو ظاہری اور واضح غلطی ہے کم از کم اسے تو درست کر لیتے۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بند ساری رضا خانیت کا کارخانہ ہو گیا۔ اب اس جاہل اعظم سے کوئی دیوبندی خود پوچھ لے کہ لفظ کارخانہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ بند سارا کارخانہ ہوگا، بند سارا ہوگا، ساری نہیں، بند سارا کارخانہ ہوگا، نہ کہ بند ساری کارخانہ۔ مگر مکار دیوبند علی اصغر کے پاس علم ہوتا، عقل ہوتی تو دیوبندی ہی کیوں ہوتے؟ یہاں پہ غلط کیا ہے بتا، ذرا بتا غلط کیا ہے۔ اب دیکھ، میں تیرے کو بول رہا ہوں، تو بولے گا نہیں، مجھے پتہ ہے، تو جواب نہیں دے گا۔ تیرا خبتی مکار نے مجھے بار بار کہا مخاطب کرتا ہے، اصغر مکار دیوبند اصغر۔ تو میں پوچھتا ہوں مکار کون ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے، تیرے خبتی سے جواب دلا دی مجھے۔ وہ تو آج ہتھیار ڈال دیا، علی اصغر سے بات نہیں کر سکتا فون کال، اس نے بول دیا، اور میں اس کا جواب آخر میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 ویڈیو کا جواب میں آج اسی گفتگو دوں گا انشاءاللہ۔ اس مکار خود تمہارے گھر میں مکار ثابت ہے کس کے متعلق؟ یہ دعوت اسلامی ایک علمیہ کتاب عبدالستار حمدانی صفحہ نمبر 63 میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے اس نے؟ مکار کس کو کہا؟ مکار کہا، یہ لکھا ہے، بھکتوں کو، اہل سنت کو مقدس خانقاہوں سے بدظن، بدگمان، بدگو، بدلحاظ اور بد اندیش بنانے کے لیے عطار مکار نے کیا کہا؟ عطار مکار نے۔ تو مکار کس کو کہا؟
मक्कार तुम लोग हो और हमें मक्कार कहते हो। का खुदा झूठ बोल तो जवाब देगा इसका, जवाब दे। जो फ़ोन तब कम से कम किया है, मेरे सवाल जवाब दे। अब मक्कार तेरे इलियास सत्तार को यहाँ पे लिखा है, आज तक तेरे उस खबती जो असल में ख़ता जिसकी है, असल में ख़ता से मुत्तसिफ़ उस खबती ने आज तक मेरे उसका जवाब नहीं दिया, हथियार डाल दिया उसने। और तो दूसरी बात, उस खबती ने एक हवाला दिया है तस्वीर कसी और मीडिया की दबाकारियाँ। ये कौन है? फ़िरोज़ अब्दुल्ला मैमन। और मैमन एक कबीला कुटुम है, उनको मैमन कहा जाता है, जैसे एक सैयद मैमन है लोग, ये बोलता है मैमुन। चलो खैर ठीक है। दूसरी बात, ये मैमुन क्या मोतबर है? क्या इससे हमारे मसला का तशख़्ख़ुस कायम है? इसकी इबारत पेश करके गाली के मुतालिक साबित करने की कोशिश, जबकि मैंने कहा माँ बहन की गालियाँ, तेरा खबती इससे माज़ूर हो चुका, लंगड़ा हो चुका, अंधा हो चुका। जिस तरह तेरे मुजद्दिद की पेशानी पे चश्मा था और पूरी बरेली शरीर में ढूंढ निकाला लेकिन कहीं मिला नहीं चश्मा उसको, इसी तरह तेरा खबती अंधा हो चुका अली असगर के दलाइल के सामने। उसको क्या हवाला देना है, क्या बोलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और डींगे मार रहा है। और ये उसने दिया किसकी इबारत पेश की, किसकी किताब पेश की? फ़िरोज़ अब्दुल्ला मैमन की। जबकि तेरे धर्म का उसूल है, कश्फुल क़िना के अंदर सफ़ा नंबर 205 में लिखता है, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबिरीन अहले सुन्नत जमात के नोखे कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत जमात का तशख़्ख़ुस कायम हो। तेरे खबती से मेरा सवाल है, तेरे खबती से मेरा, उसके जवाब देने के लिए बोल, क्या फ़िरोज़ मैमन से देवबंद मसला का तशख़्ख़ुस कायम है? जवाब देगा। और सामिईन नाज़रीन, ये कांडी रिफ़ात भड़काती जिसके असल में ख़ता बवासिरी इब्न बवासिरी, जिसके मक़ाद ख़ास में ज़रबकारी करके मैंने वो दुर्गत बनाई है कि ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना सो सकता है, नींद हराम हो चुकी है। और उसके जुमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी तमाम गुफ्तगू में उसने ये वाज़े किया है कि माँ बहन की गालियाँ देने पर हुब्बे रसूल और हमीयत दीन की फजीलत बताई खबीस ने। और ये माँ बहन की गालियाँ देने की रिकॉर्डिंग मैंने सूफ़ी कलीम चुरकुट की मैंने साबित की है, इसने भी उसको सुनाया है माँ बहन की गालियाँ देने को। इसीलिए इसका मुजद्दिद फतवा रज़विया जिल्द 29 और सफ़ा नंबर 225 में लिखता है, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फ़ीहि सर्रह फ़ीहिल इमाम इब्न हजरिल मक्की। क्या लिखा है इसने? ये लिखा है कि हर बर्तन से वही कुछ बाहर आता है जो उसके अंदर होता है। खबती जिसकी असल में ख़ता जो बवासिर इब्न बवासिरी, उसके बर्तन में जो होता है वही छलक कर बाहर आता है। इसके बर्तन में वही चीज़ें थी और उसने बाहर निकाला। तो गोया सामीन तमाम गुफ्तगू में इसने इस बात पर ज़ोर दिया है कि माँ बहन की गालियाँ देना गोया इसके यहाँ हुब्बे रसूल हमीयत दिन है। और मैंने हदीस और दूसरी दीगर किताब से ये साबित करने की कोशिश की है कि गालियाँ देना गोया ये इस्लाम का ना हुब्बे रसूल है ना हमीयत दिन है। तो सामीन ये हमारी किताब से जो इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि गाली देना, तो ये साबित करेगा हमारे किस उलमा ने ये बात कहा है, कहाँ लिखा है कि गालियाँ देना हुब्बे रसूल है और हमीयत दिन है। जहाँ भी गाली की बात आई, बिल्कुल सही बात है कि गालियाँ सुनने से नेकियाँ मिलती है, गालियाँ देने से नहीं। खैर सामीन, अब इसकी भद्दी अक़ल की इंतहा को देखें आप कि इसकी भद्दी अक़ल में यही बात आई कि गालियाँ देना गोया हुब्बे रसूल है। आगे इसकी मैंने मक़सद ख़ास को मज़ीद इसकी किताब से जो है फैलाने की और कोशिश करूँगा ताकि ये मज़ीद चीख और पुकार करे आइंदे वीडियो के अंदर, और इसकी ज़बान और इसके अंदर जो चीज़ बर्तन में जो चीज़ होगी वो मज़ीद निकालने की कोशिश करे। मोहतरम सामाईन, आपको याद होगा इस शेर के मुतालिक जो पिछली वीडियो में कार्टून वाली आवाज़ में पढ़ा गया था, मैंने पिछली वीडियो में गलती होने की बात की थी, मगर जनाब तो ठहरे जाहिल मक्कार। इनके पास चूंकि इतना शऊर नहीं है कि फन्नी गलती की इस्लाह न सही, मगर जो ज़ाहिरी और वाज़ेह गलती है कम अज़ कम उसे तो दुरुस्त कर लेते। ये जनाब कह रहे हैं कि बंद सारी रजा खानियत का कारखाना हो गया। अब इस जाहिल आज़म से कोई देवबंदी खुद पूछ ले कि लफ्ज़ कारखाना मुअन्नस है या मुज़क्कर है।
بند سارا کارخانہ ہوگا، بند سارا ہوگا، ساری نہیں، بند سارا کارخانہ ہوگا، نہ کہ بند ساری کارخانہ۔ مگر مکار دیوبند علی اصغر کے پاس علم ہوتا، عقل ہوتی تو دیوبندی ہی کیوں ہوتے؟ کہا سامعین، کیا کہا اس نے کہ اگر عقل ہوتی دیوبندی کیوں ہوتے؟ یعنی اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے ایسی بات اس نے کہی ہے۔ سامعین اور ناظرین، اس کی جہالت اور اس کی بدفہمی اور کج فہمی کو دیکھیں، کچھ علم اس کے پاس ہے نہیں۔ میں نے جو کہا تھا بند ساری رضویت کا، یہاں ساری رضویت ہو گیا، سارا رضویت ہوگا، کارخانہ ہو گیا، یہ بول رہا ہے کارخانہ ہوگی، رضویت کا نہیں، رضویت کی، رضویت مؤنث ہے اور کارخانہ مذکر ہے۔ تو اتنا بڑا خبیث ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ اب اس کی جہالت کی پول پٹی کھول رہا ہوں سامعین، دیکھیں، اور اب یہ لگائے گا اپنے مجدد پر فتویٰ۔ اس کے مجدد نے ایک جگہ جہنم کو مذکر لکھا ہے اور ایک جگہ جہنم کو مؤنث لکھا ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر کہ تیرا مجدد جھوٹ کہاں بولا ہے، فریب کہاں دی ہے، مکاریت کہاں کی ہے۔ اسی لیے میں تجھے خبتی کہتا ہوں، تیری کتاب ثابت کرتا ہوں، اور تجھے جو میں اصل میں خطا ثابت کرتا ہوں، تیرے مجدد کتاب ثابت کرتا ہوں، کیونکہ تو نے ماں بہن گالیوں کی تائید کی ہے، اور ماں بہن گالیاں دینا شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت کر دے میرے کو ماں بہن کی گالیاں کس نے دی ہے۔ آج تیری پوری ذریت، تیرا خوشبی کلیم چرکٹ، تو اور تیرا مجدد، تیرا شاہ احمد نورانی، سب باتھ روم میں کوئی تو رگڑ رگڑ کر زبان مر گیا، اور تو مرے گا انشاءاللہ اس طرح، لیکن تو ثابت نہیں کر سکتا ماں بہن کی گالیاں دینا جو ہے حب رسول حمیت دین ہے۔ ہاں، اس طرح جھوٹ اور مکر فریب اور قرآن و حدیث پر بہتان تراشی کر کے اور اسلام کو بدنام کر کے تیری ذریت سے یہ مزدوری بٹور سکتا ہے، جو تو نے خود بتایا ہے کہ تجھے مزدوری ملی ہے تو بٹور سکتا ہے، لیکن تیرے یہاں اسی پر ہی مزدوری ملے گی، جھوٹ بولنے پر، حب رسول کی غلط بیانی پر، حمیت دین کی غلط تفسیر پر۔ لیکن تیری ذریت ناک رگڑ رگڑ کر، باتھ روم میں زبان رگڑ رگڑ کر مر تو سکتی ہے، لیکن تیری ذریت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حمیت دین حب رسول ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، لیکن تو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول حمیت دین ہے۔ تیرے مقاد خاص کو اتنا پھیلایا ہے کہ بریلی سے بدایوں تک، حجرے سے جہاں عبدالوہاب کنیزہ ہے وہاں سے لے کر کے پلنگ خاص تک، تیرے اعلیٰ سے لے کے ادنیٰ تک میں نے پھیلایا تیرے مقاد کو، لیکن تو اپنے مقد کو نہ صحیح راستے پہ لا سکتا ہے، تو نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بس چیخ سکتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول حمیت دین ہے۔ ہاں، تم مزدوری بٹور سکتا ہے۔ آگے سامعین، جس طرح میں نے اس کے مقد خاص کو پھیلایا ہے بریلی سے بدایوں تک، پلنگ خاص سے لے کے حجرت تک، اب اس کے مجدد کا بھی پھیلا رہا ہوں۔ سامعین دیکھیں، جو میرے بند ساری رضویت کا کارخانہ ہو گیا، اس پر یہ اصل میں خطا اور مقد خاص کے پھیلے ہوئے اس اصل میں خطا کو، اور بواسری ابن بواسری اور کانڑی رفعت بھڑکاتی کو میں نے ذلیل جو کیا ہے، اسی طرح اس کے مجدد کے مقاد خاص کو کس طرح میں اور مزید پھیلا رہا ہوں۔ دیکھیں سامعین، اس کا مجدد نے کس طرح قطر الایمان کے اندر جو ہے یہ جہنم کو ایک جگہ پہ مذکر کہا ہے اور جہنم کو ایک جگہ مؤنث کہا ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر، تیرا مجدد جھوٹ کہاں بولا ہے۔ سامعین، میرے اس بند پر اس نے اپنی جہالت کی جو ہے اصلیت کو واضح کر دیا، کتنا بڑا جاہل ہے یہ۔ اس خبتی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ نو سر کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، وہ رسوا اور ذلیل اور ننگا ہونے آئے، وہ بھی علی اصغر کے ہاتھ سے۔ معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری رضویت میں نے کہا ساری رضویت کارخانہ ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کارخانہ ہو گئی، بند سارا رضویت۔ کتنا بڑا جاہل ہے، جہالت کے دور میں اپنے مجدد کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ فاضل بریلوی ترک موالات کے اندر تیرا پروفیسر مسعود لکھتا ہے کہ تم لوگوں کو تمام رضاخانی جاہل اور تیرا اعلیٰ حضرت جاہلوں کا پیشوا، وہ اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں، اس شعر میں بند ساری رضویت کا کارخانہ ہو گیا، اس شعر میں بند فعل ہے، اس کا فاعل کارخانہ ہے، ساری رضاخانت مفعول واقع ہوا ہے، اور قاعدہ ہے فاعل مذکر کے لیے فعل مذکر اور فاعل مؤنث کے لیے فعل مؤنث۔ اس خبتی جس کے مقد خاص میں نے دلائل دے کر کے اس کے دھواں نکالا ہے، دھواں اس کے مقد خاص سے، اس جملہ میں فاعل کس کو بنا رہا ہے؟ خبتی بواسری،
جس کی بنیاد پر فعل مؤنث آئے گا جواب دیو، جس کی بنیاد پر فعل مؤنث آئے گا جواب دیو۔ رضا خانی خبتی اصل میں خطا۔ اب اگر ملفوظ کو کا ادعی کرے گا، رد کرے گا کہ ملفوظ معتبر نہیں ہے، اس نے ملفوظ کے متعلق دروغگوئی کی ہے، کذب بیانی کی ہے، کذب بیانی کی ہے اس نے، اور الملفوظ کی عبارت پیش کر کے میں نے جو بے ایمان ثابت کیا اس کے متعلق خلاصہ کرنے سے ایک قاصر عاجز بے بس ہو گیا، کیونکہ اسے چین نہیں ہے مقاد خاص کے پھیلنے کے بنیاد پر۔ اگر ملفوظ کے متعلق یہ کہے گا جہاں میں نے بندر ثابت کیا ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ جو وہاں لکھا ہے کہ میلاد میں شریک ہونے والا بندر ہوتا ہے، اور اگر اس کو کہے گا کہ معتبر نہیں ہے، پھر اس کی کتاب میں احکام شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اس کے مجدد کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو، ناممکن ہو گیا ہے، جھٹلائے گا، اسے جھٹلائے گا۔ تیرے احکام شریعت کا معتبر ہونا تو غیر معتبر ثابت کر، میں معتبر ثابت کروں گا تیرے گھر سے، اور تیری معتبر کتاب ثابت کروں گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تیرے مقاد خاص میں ضرب کاری میں نے کی ہے، تجھے چین نہیں ہے، اور اس کو تو نے مقاد خاص کی جو ضرب کاری ہے زبان سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تجھ سے میں جو مخاطب ہوں، اور خبتی اور اصل میں خطا، یہ میں نے تیرے معتبر کتاب سے ثابت کیا ہے، اور تو خود تسلیم کیا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول اور حمیت دین ہے، اور تیرا مجدد کہتا ہے ایسا آدمی کہ اصل میں خطا ہے، یعنی اس کی منہ یعنی رفعت کانی بھرکاتی کی والدہ اور صوفی کلیم چرکٹ کی والدہ کسی سے منہ کالا کر کے یہ دونوں کو پیدا کی ہے۔ دیکھو یہاں پہ اس میں ترجمہ کیا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے کہ بھڑکایا جائے، یہاں پہ جہنم کو مذکر لکھا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ میں جہنم کو مذکر لکھا ہے، اور یہاں پہ جہنم کو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ میں جہنم کو مؤنث لکھا ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر دے، تیرا مجدد جھوٹا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ وَإِذَا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ یہاں پہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، یا یہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ یہاں پہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے؟ اب خبر تیری ذمہ داری ہے، تیرا مجدد تیرے مقد کو زیادہ مزید جو ہے وہ سکڑ دیا ہے اور سمیٹ دیا ہے۔ خیر سامعین، یہ تو ایک حوالہ تھا برائن قاطعہ میں جو اس نے اعتراض کیا تھا، یہ خود میں نے اس کے قطر الایمان سے، اس کے مجدد کے اس سے میں نے ثابت کیا ہے۔ اور آگے سامعین، آگے اس کا یہ مقاد خاص میں جس کی میں نے مرچی لگائی ہے، اور وہ اس کی جلن جو ہے اس گفتگو میں وہ جو استعمال زبان کیا ہے، میں نے کہا تھا میں تجھے اس لیے سخت زبان استعمال کیا ہوں کہ تو مفتی امتیاز پلامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نرم گوئی سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اس لیے آج دیکھنا تو کیسا مجبور ہو گیا، اپنی اصلیت اور اصلی جو ہے تیرے اندر جو بدبو تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ تو سامعین، یہ ثابت نہ کر سکا کہ ماں بہن کی گالیاں دینے پر جو ہے یہ جو فضیلت اس نے بیان کی تھی کہ یہ حب رسول اور حمیت دین۔ اب تو نے کہا کہ براہین قاطعہ میں اس کا خواب جو ہے خود ساختہ ہے، خود ساختہ خواب کو گڑا بھاؤ بڑھانے کے لیے، تیرے مقد خاص میں بریلی کا بانس جو ہے آر پار کر دیا ہوں میں۔ اب دیکھو سامعین، یہ ملفوظ ہے حصہ دوم ہے، اس کا مجدد چلا رہا ہے، دیکھو سامعین چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ مہتاب رضا خانی ہے۔ اب اس کے حصہ دوم صفحہ نمبر 22 میں کیا لکھتا ہے؟ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اس کا مجدد کیا کہتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھانے نہیں، جبکہ جاء الحق میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صالحین اور میلاد کی محفل میں اور صالحین کے جنازے میں جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب اس کے یہاں یہ ولی ہے، بزرگ ہے، جس کی جنازے کی نماز کا مجدد پڑھا رہا ہے، یہ ان کے نظر میں صالحین میں سے ہوگا، اور اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جسم کے ساتھ، اور اس کا مجدد کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ اب تو بتائے گا یہ خواب خود ساختہ یا خدا ساختہ ہے؟ تو جواب دے گا خبتی، تیرے مقاد خاص میں مزید کل میں آر پار کیا ہوں۔ دیکھ ذرا مڑ کے دیکھ لے،
اور کتنا دھواں نکل رہا ہے، ذرا مڑ کے دیکھ، شاید تو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ خواب کس لیے گڑھا گیا؟ اپنے مدرسہ کا بھاؤ بڑھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی غلطی کر بیٹھے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، لفظ کلام یہ تو مذکر ہے، تو جملہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا یا یہ زبان کہاں سے آ گئی، یہ ہونا چاہیے تھا، مگر لکھا کیا ہے؟ کلام کہاں سے آ گئی۔ اسی طرح اس مکار دیوبندی علی اصغر نے قصداً اپنی جہالت دکھاتے ہوئے باوجود بتانے کے پھر وہی بات دہرا دی۔ تو سامعین، اس کا فاضل بریلوی اور خود ساختہ مجدد جو اس نے یہاں پہ خواب کے متعلق بیان کیا ہے، یہ خبتی کاڑی رفعت بھڑکاتی، یہ ثابت کرے گا کہ تیرا مجدد خود ساختہ خواب بیان کیا، خدا ساختہ بیان کیا ہے، اور یہ اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے یہ خواب بیان کیا ہے، یا تم مرزا خناسیت کی گلے میں پھندا لگانے کے لیے اور گستاخ ثابت ہونے کے لیے جو یہ اس نے خواب بیان کیا۔ آگے گستاخ کس طرح ثابت ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھنا، دل تھام کر کے، اور مقد کے نیچے کچھ ایسا رکھ دے کہ تیری جلن جو ہے کم ہو جائے۔ اور مؤنث اور مذکر کے متعلق جاہل اور عقل سے پیدل کون ثابت ہوتا ہے، عقل سے یتیم تیرا مجدد کس طرح ثابت ہوتا ہے، یہ تو فیصلہ کرے گا۔ دونوں میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے، ایک جگہ جہنم کو مذکر لکھا ہے اور ایک جگہ جہنم کو مؤنث لکھا ہے، تو فیصلہ کر تیرا مجدد نے جھوٹ کہاں بولا ہے۔ دوسری بات رام دیو کے متعلق اس نے جو کہا ہے کہ رام دیو تمہارے یہاں آ کر کہا ہے، تو پہلی بات تو اس خبتی نے بار بار اپنی گفتگو کو دہرایا ہے۔ میں نے کہا تھا بقول دیوبندی تو نے کہا ہے، اور وہی بات دہرایا، اور اس میں وہ بات واضح ہے، اس نے کہا کہ بقول دیوبندی، تو کس دیوبندی کا قول ہے تو وہ ثابت کیوں نہیں کیا؟ تو تیرا مفتی شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں زبان رگڑ کر مر تو سکتا ہے، لیکن دیوبندی کا قول ثابت نہیں کر سکتا۔ سامعین، آگے اس خبتی نے براہین قاطعہ کا حوالہ دے کر کے ایک خواب جو دیکھا ہے، کہہ رہا ہے کہ مدرسہ کا بھاؤ بڑھانے کے لیے ناکام کوشش کی ہے، کلام کہاں سے آ گیا کیوں نہیں لکھا، خواب کس لیے گھڑا گیا؟ بھاؤ بڑھانے کے لیے، یہ جاہل کہہ رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے تیرا مجدد نے کیا کہا ہے۔ سامعین دیکھیں، اس کا مجدد نے قطر الایمان کے اندر یہ کیا ترجمہ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھیں سامعین، ترجمہ کیا کیا ہے قطر الایمان کے اندر۔ اتنا بڑا کذاب دجال ہے اور جاہل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، عادت رسوا ہونے کے لیے اگر وہاں پہ کلام کو وہاں پہ مؤنث لکھا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے کسی کے وہ ناقل ہے، براہین قاطعہ میں جو بات پیش کی گئی کسی کی بات کو نقل کیا گیا ہے، اور ناقل پر تو جو ہے اعتراض کر رہا ہے۔ ناقل پر تو بتا کہ ناقل پر حکم لگے گا؟ اگر وہاں مؤنث کہنے پر اگر تو وہاں پر اعتراض کرے گا، تیرا مجدد قطر الایمان کے اندر، یہ دیکھ قطر الایمان کے اندر، یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس نے ترجمہ یہ کیا ہے، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ اب تو بتا، جہنم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ظاہر کیا جائے گا، یہ جہنم کو مؤنث کر دیا اس نے۔ اور چلو ٹھیک ہے، اگر تو کہے گا کہ نہیں تو وہاں پہ جہنم جو ہے مذکر ہے، چل اب تو یہاں تیرا مجدد، تمہارا مجدد تمہاری پوری ضروریت کے لیے جو ہے مقاصد خاص میں وہ کچھ ڈال گیا ہے، تو قیامت تک تمہارے لیے اٹکتی رہے گی، نکال نہیں پاؤ گے، خبتی اصل میں خطا۔ دیکھو یہاں پہ اس میں ترجمہ کیا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے، یہاں پہ جہنم کو مذکر لکھا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ میں جہنم کو مذکر لکھا ہے، اور یہاں پہ جہنم کو وبرزت الجحیم لمن یرا میں جہنم کو مؤنث لکھا ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر دے، تیرا مجدد جھوٹا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ وَإِذَا وبرزت الجحیم لمن یرا یہاں پہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، یا یہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ یہاں پہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے؟ اب خبر تیری ذمہ داری ہے، تیرا مجدد تیرے مقد
زیادہ مزید جو ہے وہ سکڑ دیا ہے اور سمیٹ دیا ہے۔ خیر سامعین، یہ تو ایک حوالہ تھا برائن قاطعہ میں جو اس نے اعتراض کیا تھا، یہ خود میں نے اس کے قطر الایمان سے، اس کے مجدد کے اس سے میں نے ثابت کیا ہے۔ اور آگے سامعین، آگے اس کا یہ مقاد خاص میں جس کی میں نے مرچی لگائی ہے، اور وہ اس کی جلن جو ہے اس گفتگو میں وہ جو استعمال زبان کیا ہے، میں نے کہا تھا میں تجھے اس لیے وہ سخت زبان استعمال کیا ہوں کہ تو مفتی امتیاز پلامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نرم گوئی سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اس لیے آج دیکھنا تو کیسا مجبور ہو گیا، اپنی اصلیت اور اصلی جو ہے تیرے اندر جو بدبو تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ تو سامعین، یہ ثابت نہ کر سکا کہ ماں بہن کی گالیاں دینے پر جو ہے یہ جو فضیلت اس نے بیان کی تھی کہ یہ حب رسول اور حمیت دین۔ اب تو نے کہا کہ براہین قاطعہ میں اس کا خواب جو ہے خود ساختہ ہے، خود ساختہ خواب کو گھڑا بھاؤ بڑھانے کے لیے تیرے مقاد خاص میں بریلی کا بانس جو ہے آر پار کر دیا ہوں میں۔ اب دیکھو سامعین، یہ ملفوظ ہے، یہ ملفوظ ہے، حصہ دوم ہے، اس کا مجدد چلا رہا ہے، دیکھو سامعین چلا رہا ہے، موجود ہے، چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ مہتاب رضا خانی ہے۔ اب اس کے حصہ دوم صفحہ نمبر 22 میں کیا لکھتا ہے؟ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اس کا مجدد کیا کہتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول میں کیا فرمایا؟ برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھانے نہیں، جبکہ جاء الحق میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صالحین اور میلاد کی محفل میں اور صالحین کے جنازے میں جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب اس کے یہاں یہ ولی ہے، بزرگ ہے، جس کی جنازے کی نماز کا مجدد پڑھا رہا ہے، یہ ان کے نظر میں صالحین میں سے ہوگا، اور اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جسم کے ساتھ، اور اس کا مجدد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ اب تو بتائے گا یہ خواب خود ساختہ یا خدا ساختہ ہے؟ تو جواب دے گا خبتی، تیرے مقاد خاص میں مزید کل میں آر پار کیا ہوں، دیکھ ذرا مڑ کے دیکھ لے اور کتنا دھواں نکل رہا ہے، ذرا مڑ کے دیکھ، شاید تو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ اب تو بتا، امامت خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری میں کس نے اجازت دی اس کو؟ اور لکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سامعین، جب یہ بات ہو گئی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ اس کی کتاب ہے، اس کی فیض احمد اویسی بلی کے خواب میں چھچڑے، ٹھیک ہے؟ اس خواب میں، اس کتاب میں میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کتاب میں لکھتا ہے، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں کیا بلی کے خواب میں، اس کے فیض احمد اویسی کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 36 پر، ہاں، ان خوابوں کی اشاعت کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اکابر کی کہ ثابت ہوا، خواب سے صراحتاً ثابت ہوا، اوپر سے پڑھ رہا ہوں، دونوں خوابوں میں غور فرمائیے۔ پہلے خواب سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھانوی کی نماز جنازہ پڑھی۔ ظاہر ہے کہ تھانوی کی نماز جنازہ کسی مولوی نے پڑھائی ہوگی، تو وہ مولوی امام ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے۔ اور دوسرے خواب سے صراحتاً ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھانوی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی تو تھانوی امام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی۔ ان خوابوں کی اشاعت کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ تھانوی کا اب اتنا بلند مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ آگے سامعین دیکھیں، آگے دوسرا حوالہ ہے، یہ اسی کی کتاب جو ہے بلی کے خواب میں چھچڑے، اس کے مجدد خواب میں چھچڑے تھے، اس لیے اس نے خواب دیکھا۔ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بتایا جائے کہ تھانوی کا اتنا بلند مقام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اقتدا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 لکھتا ہے، کیا ایک برگزیدہ نبی کو غیر نبی بلکہ معمولی مولوی کا مقتدی بنانے کی کوشش فساد قلب نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ فساد قلب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مقتدی بنانا اور خود امام بننا کیا ہے؟ فساد قلب ہے۔ آگے برق آسمانی میں یہ فتنہ شیطانی مولانا حسن علی رضوی اس کی کتاب کا حوالہ دے کر لکھتا ہے، سامعین دیکھیں، ہاں دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 65 اور 66 میں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام مقتدی قاری محمد طیب محتمی مدرسہ دیوبند بھوپال میں موجود نواب کے والد کافی عرصے سے بیمار تھے۔ ریاست کے ایک افسر نے جو حدیث سے خواب دیکھا کہ نواب بھوپال
بطور امام آگے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، اور ان مقتدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ افسر نواب کی عظمت کی وہ امام الانبیاء کے امام ہیں، اور امام الانبیاء ان کے مقتدی ہیں۔ دیکھ کر خوش ہوا۔ دیکھیں کیا کہا، یہ گستاخانہ خوابوں کی فہرست، گستاخانہ خوابوں کی فہرست، یعنی ایک خواب جو ہے گستاخانہ ہے۔ تو تمہارے یہاں تمہارا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مقتدی بنائے تو جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہو، اور تیرا مجدد کا الحمد خوش فخر بھی کر رہا ہے، تو وہ تو گستاخ نہیں ہوا، کیونکہ امامت اس نے کی، اور تو یہ ثابت کرے گا کہ تیرا مجدد امام بنا خواب دیکھا ایک خدا ساختہ ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، دوسری بات، رام دیو کے متعلق اس نے بات کی، مگر جب میں نے چیلنج کیا کہ تو ثابت کر کہ دارالعلوم دیوبند میں دیو کی بندگی ہوتی ہے، تو خبتی کہہ رہا کہ میں نے یہ بات تو نہیں کہی نہیں، پھر اس کی ویڈیو کیوں لگایا؟ اگر تو نہیں کہا تو کیوں لگایا؟ تو بول خبیث، کیوں لگاتا ہے؟ کیا تیری خبتی ضروریت کو تیرے اعلیٰ حضرت کی کرتی اٹھائی اندھیرے میں گوتے لگانے کے لیے؟ بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے، تو وہی دیو کے کہہ رہا، بار بار وہ جملہ دہرا رہا ہے کہ اس نے کیا بولا، پھر کہ بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے۔ میں تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ دیوبندی کا قول ثابت کر، تو نہیں پیش کیا، جبکہ سامعین وہاں پہ رام دیو کہہ رہا ہے دیو کی بندگی یعنی خدا کی بندگی، اس نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، خدا کی بندگی ہوتی ہے، لیکن ایک کمینے لوگ، ایک خبتی لوگ، ایک بواسری لوگ، جس کے منہ میں بھی بواسر ہے، اس کے عقل میں بھی بواسری ہے، اس کی سوچ میں بھی بواسری ہے، وہ اس کو وہ جملوں کو نہیں لگایا اس نے، جبکہ تیرا مجدد دیو کا معنی کیا لکھا ہے پتہ ہے تجھے؟ ہر دیکھیں سامعین، یہ فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 307 کے اندر کیا لکھا ہے؟ دو غیر لوگ بھگوان کو دیو بولتے ہیں، دیوتا بولتے ہیں، ہر بولتے ہیں، ایشور بولتے ہیں، وہ تمام جملے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ خبیث خبتی جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مجدد خود وہ تشریح کر رہا ہے کہ ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسماء میں سے ہے، جیسے ایشور، اور آگے دیکھیں پڑھتے جائیں، لکھا کنیا، سیام، یہ تمام معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا نام لکھا ہے ان کی کتابوں میں۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، حوالے بھی ہیں، لغت میں بھی بہت ساری باتیں دی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سامعین، لغت کی کتاب ہے قائد اللغات، اس میں کیا معنی لکھا ہے دیو کا، یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، ایشور اور شری، اور آگے لکھا ہے اللہ، خدا، رب، پرماتما، پرمیشور، حاکم، سردار، آقا، مالک، شوجی، کام دیو، ایک اس کا تمام معنی خدا بھی، رب بھی، حاکم بھی، سردار بھی، آقا بھی، مالک بھی۔ تو وہاں دیو کی پوجا، اور آگے اس نے رام دیو نے کہا ہے یعنی خدا کی پوجا ہوتی ہے وہاں پہ، اور خدا دیو کا اتنے سارے معنی ہیں۔ خبتی کے مقاد میں وہ چیز جو ہے داخل کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں سے، جس چیز کی زیارت اس کے مجدد نے کرتی اٹھائی رسم کو جاری کرتے ہوئے طوائف کے سامنے کرائی تھی، جس کی زیارت کرائی تھی، مقاد خاص میں وہ جو ہے یہ سیٹ کر دیا ہے خبتی نے، خبتی تیری کتاب سے میں نے سیٹ کیا ہے، تیری مقاد خاص میں اس چیز کو جو طوائف کے سامنے تیرے مجدد نے زیارت کرائی تھی، اب جلن برداشت کر اس کی۔ سامعین، اس خبیث خبتی کانی رفت بھڑکاٹی جو ہے جس کے مقاد خاص میں وہ کرتی اٹھائی زیارت کو میں نے داخل کروایا اس کی کتاب سے، اب وہ ضامن علی جلال آبادی پر تبرہ کر رہا تھا، اب اسی خبتی کے اعتراض کو اس کے مقاد خاص میں داخل کرتے ہوئے میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں ملفوظات حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ میرے ماموں تھے، مگر پھر بھی میں نے اوروں کی مصلحت کی بنا پر ان سے بالکل کنارہ کر لیا تھا۔ ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روحانی دستگیری فرمائے، خواب میں فرمایا کہ اپنے ماموں کے پاس مت بیٹھا کرو، خارش ہو جائے گی۔ اہل تعبیر نے کہا ہے کہ خارش اور جزام کی تعبیر باعث ہے، چاہے غلبہ حال سے معذور ہو، لیکن حقیقت تو بدعت ہے، یعنی وہ بدعتی تھا، تو اسی وجہ سے ان کو منع کیا گیا تھا خواب میں کہ اس کے پاس مت بیٹھو، وہ بدعتی پیر ہے، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنارہ کشی کر لیا تھا۔ اب
اب مزید چیخے گا، چلائے گا، تیری کھجلی اب علی اصغری مٹا سکتا ہے خبتی۔ اب اگر جسے ہمارے گھر سے بدعتی پیر کہا گیا ہے، جو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس کو تو حجت بنائے گا، اس پر اعتراض کرے گا، ہم پر تانا کشی کرے گا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ تو کیا اکرمہ رضی اللہ عنہ کے باپ پر جو ابو جہل کافر ہونے کی وجہ سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھائے گا، تبرہ کرے گا کہ تمہارا باپ تو کافر تھا اس لیے تم ایسے ہو ایسے ہو؟ تبرہ کر کے دکھا دے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر۔ اگر تو وہاں نہیں کر سکتا کہ ابو جہل جو ہے اس کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی کوئی بات حجت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری کتابوں کے اندر ان کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔ اگر تو اس کو دلیل پر حجت بنائے گا، پھر تو وہاں بھی ان پر تبرہ بازی کرے گا، اکرمہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کے مقدس روح پر تو جو ہے انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن تو مر تو سکتا ہے، شاہ احمد نورانی کی طرح زبان رگڑ کر بات کرنے میں مر سکتا ہے، لیکن تو جواب دے نہیں سکتا۔ تو الملفوظ اور فتاوی فیض الرسول کا حوالہ دے کر میں نے جو دیو کا بندہ ثابت کیا تھا، اس پر بھی دلائل پیش نہیں کیا، قاصر عاجز رہا۔ لگتا ہے اس وقت جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن مقد خاص میں جو جلن ہوئی ہے تو اس کے مسلنے میں رگڑنے میں بیچارہ پریشان تھا، دے نہ پایا اس نے، اور خود دیو کا بندہ ثابت ہو گیا۔ سامعین، ماشاء اللہ، رام دیو کو حجت نہیں بنایا، یہ بھی تسلیم کر لیا، گھٹنے ٹیک دیا اس نے کہ میں نے اس کو حجت نہیں بنایا ہے۔ سنیں اس کی گفتگو کو، اس نے کہا میں رام دیو کو حجت نہیں بنایا ہے۔ تو کیوں بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تو اس کو بار بار پیش کرتا ہے؟ اگر پیش کرتا ہے تو آگے بھی پیش کرو، اس نے کیا خلاصہ کیا ہے؟ مگر بے شرمی سے بار بار اسے پیش کر کے ذلیل بھی ہوتا ہے اور گھٹنے بھی ٹیکتا ہے۔ سامعین، رہی بات رام دیو کا قول، کہہ رہا ہے ہم حجت نہیں بنایا، مگر ہم نے حجت نہیں بنایا، مگر پھر بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے اس کا رد کسی نے کیا تو وہ ثبوت پیش کر۔ بے خبیث، پہلی بات تو یہ ہے دارالعلوم دیوبند میں وہ ہوا ہے تو ثابت کر۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہوا ہے، بلکہ دیوبند کے کسی علاقے میں، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے نہیں کیا، تیرا باپ نے نہیں کیا، بلکہ جمعیت علماء ہند والے نے کیا ہے۔ اور تو الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ جبکہ تیرے وہاں، جب میں نے ایک حوالہ دیا تھا حشمت علی کا کہ جو سیاست میں ہوتی ہے ان کا قول حجت نہیں ہوتا، تو یہ تو ان کا الگ معاملہ ہے، نہ کہ دیوبند کے نام سے انہوں نے، دارالعلوم دیوبند کے نام سے انہوں نے کیا ہے۔ اور آگے سامنے سبسکرائب پر منہ میاں مٹھو بنتے دیکھ کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ سبسکرائب کی کتنی یہ کر رہا ہے، بولے بات فضول ہے، بحث کرنے ایسے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنا نام، کیونکہ اس کو مزدوری ملی نا، مزدوری مل گئی نا، گالی دینے پر، جو اس کو ماں بہن کی گالیاں دینے پر، اس کے صوفی کلیم چرکٹ کی جو اس نے تیل لگائی مقد خاص میں، اس مقد خاص میں جو تیل لگانی خدمت کی بنیاد پر یہ کہ رفعت کاڑی، رفعت بھڑکتی کو مزدوری ملی، اس کا بھی اعلان کر دیا اس نے۔ سامعین، جو میں نے ضربکاری کی ہے اور رفعت کاڑی بھڑکاتی کے مقد خاص پر جو میں ضربکاری کی ہے، اس کا اندازہ اس کی آواز سے نکالیں۔ اس کی زبان خشک ہو رہی تھی، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، اور اس پر ایک منحوسیت طاری تھی، وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس کی زبان قابو سے باہر تھی، اور یہ اپنے مقاد خاص کی اس ضربکاری کو سہ نہ سکا میری دلائل کے سامنے۔ جو مار میری طرف سے ہوئی ہے، کوڑے برسے ہیں، اور مقد خاص پر جو ضربکاری کے لال کیے ہیں، اس کا اثر اس آخری کل کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ سامعین، خفتی نے کہا میں رد وہابی نہیں بلکہ رد باطل کرتا ہوں، رد وہابی نہیں بلکہ رد باطل کرتا ہوں، رد باطل میں رد وہابی نہیں ہے، جب مجھے بھی مخاطب کرتا ہے وہابی کرتا ہے، اس پر تجھے تیری دھجیاں اڑا تو آگے دیکھ۔ آگے خفتی اسے ثابت کیا، خفتی جو اسے ثابت کیا ہوں، اس رد کرنے سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سامعین، جو میں نے اسے خفتی ثابت کیا نا، خفتی اس کی کتاب سے، اس کے جواب دینے سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، اور کہا کہ بار بار مجھے جو خفتی کہا ہے، اب دیکھیں کس طرح رو رہا ہے، کس طرح ماتم کر رہا ہے، سر پٹ رہا ہے۔ علی اصغر کے دلائل، سامعین آپ اندازہ لگائیں کہ علی اصغر کی مار سے، ضربکاری سے اس کا مقد خاص جو پھیل گیا ہے، اور اس سے جو اس کا ہاتھ پیر پھلا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے سنیں
کہ اس کا جواب اگرچہ علی اصغر کو یہاں نہ دینا پڑے مگر اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ سامعین آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو سن لیں آپ۔ اور اس نے کہا ہے کہ اگرچہ علی اصغر کو یہاں جواب دینا نہیں پڑے گا، حشر کے میدان میں وہاں دینا پڑے گا کہ علی اصغر نے مجھے خبتی کیوں کہا ہے۔ تو اتنے جملے استعمال کرتا ہے تو، اور اس کو نیکیاں سمجھ کر کے، حب رسول سمجھ کر کے، اور تیرا خبتی جو ہے ماں بہن گالیاں دیا، تو نے کہا یہ حب رسول ہے، یہ حمیت دین ہے، تو خبیث خبتی شریعت کو مٹانے کے لیے، شریعت کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو غیروں کے سامنے بدنام کرنے کے لیے ماں بہن کی گالیاں دینے کو حب رسول حمیت دین سمجھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا میں ویڈیو پھیلا رہا ہے۔ تو اپنے دھرم کو بدنام کیا ہے تو اسلام کو بدنام مت کر، لیکن تو اپنے شرم حیا کو یا تو تیرے مجدد کا ہاتھ بیچ چکا ہے یا پھر تو شیطان کے ہاتھ بیچ چکا ہے، اس لیے تیری شرم غیرت جو ہے مر چکی ہے، تیرا ضمیر مر چکا ہے تیرا ضمیر۔ خبتی میں نے جواب یہیں دے دیا ہے، وہاں نہیں، تیرا جواب یہیں دے دیا ہوں میں، نقد جواب تیرے کو دے دیا ہے۔ مکار کہہ رہا ہے حشر میں دے گا، یہاں پہ نہیں دے گا۔ آخر سامعین میں نے حوالہ دیا تھا بار بار، ممبئی میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کی دلیل نہ دے کر گونگا شاہ بن گیا، یہ چپ شیطان بن گیا، یہ تب کہہ رہا ہے تب کسی نے سوال نہیں کیا تو آج یہ کیوں کر رہا ہے۔ یعنی حسام الحرمین کی عربی عبارت پڑھ کے میں نے کہا، تیرا مجد نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بار بار چھپی ہے کتاب اور یہ فتویٰ چھپا ہے کہ گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے وہ کافر، فاسق، گمراہ درکنار، فاسق بھی نہیں ہے۔ وہ کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ گنگوہی رحمۃ اللہ کے متعلق کہہ رہا ہے۔ اور یہ جملہ اور یہ عبارت اور اس کے مجدد کی کذابیت، دجالیت اور مکر و فریب جو ہے تمام رضا خناسیت اور خبتی اور مقاد خاص کے پھیلی ہوئی ذریت پر جو ہے یہ عذاب بن چکی ہے۔ اس کا جواب دینے سے قاصر، عاجز، بے بس ہے۔ گویا اس نے تسلیم کر لیا اس کا مجدد جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ المختار نام کو چھپا دی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 کذاب جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا تو اس میں نام تھا المختار، اور اسی کے مجدد کا نام المختار تھا، چھپا دیا اس کو، ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ سامعین اس کا جواب نہیں دیا حسام الحرمین کا، میں نے اس کو مکار کذاب ثابت کرنے کے لیے حوالہ دیا تھا کہ تو مکار، کیوں کہ تیرا مجدد مکار تھا، تو کذاب کیونکہ تیرا مجدد کذاب، جھوٹ بولا تھا اس نے، اور جھوٹ کیا بولا تھا میں نے دلیل دی تھی، جواب دے نہیں پایا، کیونکہ جو جواب دے نہیں پاتا ہے تو اس طرح گونگا شیطان بن جاتا ہے۔ پھر اگر تو کہہ رہا ہے کہ تب کسی نے سوال نہیں کیا تو آج یہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی حسام الحرم کا جواب تیرے پاس ہے نہیں، تیرے مجدد کو تو نے جھوٹا مان لیا، کذاب مان لیا، اور تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تب کسی نے نہیں کیا، آج کیوں کر رہا ہے؟ پھر میں پوچھتا ہوں ہماری جس بات پر تو اعتراض کرتا ہے، تیرا مجدد نے کیا اپنی بڈھی آنکھوں سے چھپا لیا تھا؟ وہ بریلی کے سامنے کی طرح، طوائف کے سامنے کی طرح، بریلی کی طوائف کے سامنے کی طرح اسے تو یہ کتاب دکھائی نہیں دیا کرتی اٹھائے کی طرح، اور تو اس کرتی سے باہر نکل کر آیا اور کتابوں پر اعتراض کرنے لگا۔ جب تو حسام الحرامی پر کتاب کی کذب بیانی والا فتوے دینے سے منحوس منہ کو ٹیڑھا کر لیا، جواب نہیں دیا، تو تیرا جواب دینا دوسرے پر کیوں بنتا ہے؟ لیکن میں تیرا جواب دوں گا، تو جواب نہ دے، تو اپنے مجدد سچا ثابت نہ کر، جھوٹا مان لے، تو کتنا بہانہ کر، تجھے یہ بات واضح ہو چکی، تیرا مجدد نے حسام الحرام نے لکھا ہے جھوٹا ہے، کذاب، دجال ہے، اور تو اسی کی ضروریت ہے، تم جھوٹ نہ بولو۔ اس نے کہا تھا ملفوظ میں لکھا ہے نا کہ دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ظاہر ہو، اس پر عمل کرنا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ اسی کچھ باتیں ہیں، میں حوالہ لگا دوں گا، سامعین دیکھ لینا۔ تو اسی لیے تیرا مجدد نے جو کہا ہے جھوٹ، کذاب، جھوٹ بولا، کذابیت کی، تو اسی کے نقشہ قدم پر چل رہا ہے۔ نہیں، تو یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جواب نہ دے، جواب کوئی دے گا تو ہی تجھے تیری مزدوری ملے گی، تجھے مزدوری ملے گی، 1000، 2000، 500 اسے اسکرین پر دکھا کر اور لوٹے گا تو کہ فلاں نے جو مجھے انعام دے دیا، اور لوٹ۔ تو کیونکہ تو نے جو کلیم چرکٹ کو گالی باز جو مابن گالیاں دی، اس کی فضیلت بیان کی، اس نے حب رسول کا نشان کی علامت پیش کی اس نے،
تو انہوں نے اسے تائید کر دی. تو اس کذاب کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں تو اللہ کے مسلم میں شریعت کے خلاف گالیاں ماں بہنی گالیاں دے کر کے تو آج تک ثابت نہ کر سکا کہ ماں بہنی گالیاں دینا حب رسول ہے. اس نے وہی گالی دی ہے، میں نے ثابت کیا اس کو، اور تو نے بھی سنایا ہے، تیرے لوگوں نے بھی سنا ہے. اور اس طرح گالیاں دینے پر تو اس کی تائید کی، تعریف کی، توصیف کی، اور تجھے مل گیا انعام. خیر سامعین، دوسری بات، تیرا مجدد مذکر کو مؤنث لکھ دیا. اس وقت اس کی عقل شیطان کے حوالے کر دیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ استنجا کرتے کرتے درود تو نہیں پڑھ رہا تھا؟ تیرا مجدد اس لیے ایسا کہہ دیا. جب استنجا کرتے کرتے نبی علیہ السلام کو یاد کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، درود بھی پڑھ سکتا ہے، تیرے یہاں جائز ہے سب. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں یہ بات موجود اور ننگا ہو کر آ گیا تو میرے سامنے ہیں. سامنے رد وہابی اور رد باطل پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ علی اصغر تو خبتی ثابت کرنے کی کوشش کی وہ تب ہے جب میں وہابی دیوبندی کا رد کروں، حالانکہ میں رد باطل کر رہا ہوں. اور نام کس کا لے رہا ہے؟ میرا لے رہا ہے. مفتی امتیاز پہلوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا لے رہا ہے، ہمارے اکابر کا لے رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے خبتی کہ وہ تب ہے جب میں وہابی دیوبندی کا رد کروں، حالانکہ میں رد باطلہ کر رہا ہوں. سمجھ لو، یا تو یہ جھوٹا کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا تو یہ وہابی کا رد، دیوبندی کا رد کر رہا ہے اور اپنے چینل کا نام جھوٹ رکھا ہے. یہ کیا بول رہا ہے سامعین؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے بولا ہے کہ اعلان کر دیا کہ علی اصغر تو خبتی ثابت کرنے کی کوشش کی وہ تب ہے جب میں وہابی دیوبندی کا رد کروں، حالانکہ میں رد باطلہ کر رہا ہوں. جبکہ سامعین، وہابی مجھے بھی کہہ رہا ہے، وہابی مفتی امتیاز پہلوی صاحب کو بھی کہہ رہا ہے، اور وہابی کہہ کر کے وہ تبرہ بازی کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ وہابی کا رد نہیں کر رہا ہوں. تو بتائیں سامعین، اسی کا جملہ، اسی کا لفظ، اسی کا الفاظ، اسی کو جو ہے خبط کے دلدل میں پھنسا رہا ہے. مطلب صاف کر دیا کہ وہابی کو باطل نہیں سمجھتا. پھر سامعین، وہ دیوبندی کو جو وہابی کہتا ہے، یا تو اعلان کرے کہ دیوبندی وہابی نہیں، جس کے اکابر اور علماء کا رد کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، یا یہ خبتی یہ اعلان کرے کہ وہ وہابی کو باطل نہیں سمجھتا، یا وہ دیوبندی کو وہابی تو سمجھتا ہے. اسی وجہ سے سوانح اعلیٰ حضرت کی عبارت سے خبتی ثابت ہوا ہے، نہیں کر پائے گا. دوسری بات سامعین، دیکھیں سامعین، یہ میں نے عبارت پیش کی تھی گالی کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل سے، اور اس کی عبارت میں نے پڑھ کر کے سنائی تھی. مسند احمد، سامعین، میں نے مسند یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عبارت میں نے پڑھی تھی کہ اب اس کو وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، وہ پڑھ کے سنائے کہ یہاں پہ کیا لکھا. میں نے مطالبہ کیا تھا اسے سامعین، لیکن وہ خبتی کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو تو کوئی لکھ کے دیتا ہے، اسی کو دیکھ کر پڑھتا ہے وہ. میں نے عبارت پڑھی تھی، ان ابی ہریرۃ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی جالس فجعل النبی يعجب ويتبسم فلما اکثر رد علیہ بعض قوله فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فلحقه ابو بکر فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشتمنی وانت جالس فلما رددت علیہ بعض قوله غضب وقمت قال انه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت علیہ بعض قوله وقع شیطان فلم اکن لأقعد مع الشیطان. یہ میں نے عبارت پڑھی تھی اور یہاں ثابت میں نے کی تھی. اس خبتی سے میں نے مطالبہ کیا تھا. اس خبتی نے دونوں ویڈیو کے اندر جو ہے اس کا جواب دینے سے قاصر، عاجز، بے بس نظر آیا. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کی اس کے اندر تاب نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ان کے گھر کی کتاب سے جو اس کے مقاد خاص میں جو آنچ لگائی ہے، ضرب کاری کی ہے، جو پھیلایا اس کے مقاد خاص کو، یہ اب اس کو سمیٹ نہیں سکتا. سامعین، اب میں اس کی عبارت پڑھ کے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی اور نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ نبی جالس، ٹھیک ہے. فجعل النبی یعجب ویتبسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب بھی فرماتے تھے اور مسکراتے تھے. جب اس نے بہت گالیاں دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے بات کا جواب دے دیا. فغضب النبی وقام، آقا ناراض ہوئے اور کھڑے ہو گئے.
فلحقہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے ان میں شامل ہو گئے. فقال یا رسول اللہ، کہا رسول اللہ، کانا یشتمنی وانت جالس، جب وہ گالی دے رہا تھا. فلما رددت علیہ بعض قولہ، جب میں نے اس کے بعض بات کا جواب دے دیا، غضبت وقمت، آپ ناراض ہوئے اور اٹھ کر چل دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. یہاں پہ صرف جواب دے دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہاں پہ نہیں رہے کہ جہاں کوئی جواب دے، گالی دینے والا کا جواب دے، وہاں شیطان آ جاتا ہے. جہاں شیطان ہو وہاں نبی نہیں رہتا. اور تم گالی دے کر کے کیا کیے، تم نے گالی دے کر کے شیطان کو بلایا، شیطان کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ السلام تکلیف پہنچائی. اور تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اس کا جواب دے گالی دینے والے کا تو شیطان آ جاتا ہے، نبی وہاں نہیں رہتا. اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، گالیاں دینا حب رسول ہے اور گالیاں دینا حمیت دین ہے. کیا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ثم معاذ اللہ، کیا شریعت تو سمجھ نہیں سکے کہ گالی دینے سے جو ہے دین کی نصرت مدد ہے، جہاد ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور گالی دینے سے جو ہے یہ حب رسول ہے؟ پتہ نہیں، صحابہ کو پتہ نہیں تھا. سامعین اندازہ لگائیں کس انداز سے، کس حسن سے جو ہے مکر و فریب کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو گالی دینے والے کے جواب پر شیطان آ جائے، نبی چلے جائے، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. یہ خبتی اس کے اصل میں خطا ہے. یہ بواسری ابن بواسری یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ رہا ہے کہ یہ تو حب رسول ہے گالیاں دینا، ماں بہن گالیاں دینا. تو ثابت کرے گا ماں بہن گالیاں دینا حب رسول ہے. تیرے مقصد خاص میں نے وہ یہ لگایا ہے، تیری اوقات نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے. سامعین آگے میں دیکھیں دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں. اس نے حضرت تھانوی رضی اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکر عظیم، اس کا تھانوی مکر عظیم. یہ جب مکر عظیم کہا نا سامعین، اس کو پتہ نہیں کیا جملہ استعمال کر رہا ہے. اب مکر کا مطلب کیا ہے، یہ میں تفسیر نعیمی جلد 3، یہ اس کے شیخ التفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کتب خانہ، اس کے صفحہ نمبر 471 پر کیا لکھتا ہے سامعین دیکھیں. اس نے لکھا ہے، مکر سے مراد اچھی تدبیر کو مکر خیر کہتے ہیں. جیسے واللہ خیر الماکرین، مکر مطلب اچھی تدبیر، مکر خیر. اور جب مکر سے مراد اچھی تدبیر ہے تو حضرت تھانوی اللہ علیہ کو مکر عظیم کہہ دیا اس نے. یعنی حضرت تھانوی اللہ علیہ کی عظمت بیان کی، شان بیان کی، ان کی عزت کی، ان کی تعظیم کی اس نے، اس خبتی نے. سامعین دیکھیں کبھی کبھی شیطان بھی، کذاب بھی سچ بول دیتا ہے. جس طرح آج شیطان یہ خبتی، یہ اصل میں خطا جس کی ہے، اس نے کیا کہہ دیا، حضرت تھانوی مکر عظیم کہہ دیا، اور مکر سے مراد اچھی تدبیر ہے. سامعین اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں اس جملے پر، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کی شروعات یہ لوگ کرتے ہیں، ہم کو جواب دینا پڑتا ہے. ہماری اس مکر پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ ان خبیثوں نے یہ کیا ہے. تمہارا تھانوی نے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو ترجمے میں وَمَكَرُوا اللہ واللہ خیر الماکرین، جو اللہ کو مکر کہا ہے، مکر کرنے والا. دیکھو سامعین اسی کی طرف منسوب کر کے حضرت تھانوی اللہ کو مکر عظیم کے متعلق کہتا ہے. تو سامعین دیکھیں تفسیر نعیمی جلد 100 صفحہ نمبر 472 میں کیا لکھتا ہے. یہ تفسیر نعیمی ہے، احمد یار خان نعیمی کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 472 میں، اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کہو گے، مکر عظیم کہو گے؟ حضرت تھانوی مکر عظیم کہہ رہے ہو، اللہ کو کیوں نہیں کہو گے؟ نیچے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف تو ہوا تو آپ نے بھائی ہارون کو نبوت کی درخواست کی. مکر عظیم یہاں لکھا ہے سامعین. یہ دوسری جگہ یہ تفسیر نعیمی میں مکر کہا ہے کہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اچھی تدبیر کو مکر خیر سے، واللہ خیر الماکرین. بعض نے فرمایا کہ مکر کے لغوی معنی اجتماعی و مضبوطی اور پختگی ہے. مکر کے معنی کیا ہے؟ مکر کے لغوی معنی، یعنی مکر عظیم کہا نا تھانوی کو، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اجتماعی، مضبوطی، پختگی. دیکھیں سامعین
اس کے معنی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو مکر عظیم کہا ہے، اس کے گھر کی کتاب سے گویا ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، توصیف، عظمت اور شان اس کی زبان سے نکل گئی۔ سامعین، ایک تو ہو گیا اس کا جواب، یہ مکر عظیم کہا اس نے اس کی وجہ سے، اس کی گفتگو میں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور سامعین، اس نے جو حوالہ دیا ہے ملفوظات فقیہ الامت کا، اور اس میں لکھا ہے البتہ مشرکین کا طریقہ گالیاں دینا ہے، آج بھی اس کی ذریت گالیاں دے رہی ہے۔ کس کا حوالہ دے رہا ہے؟ ملفوظات کا حوالہ دے رہا ہے۔ اور سامعین دیکھیں، ملفوظات پر اعتراض جو ہے، اس نے دوسرا میں نے حوالہ دیا تھا، دوسرا حوالہ، اس پر کہا یہاں ملفوظات میں اعتراض کے بارے میں لکھا نہیں ہے۔ یہ میں نے حوالہ دیکھے، یہ ملفوظات گستاخ کون ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 530 پہ لکھا ہوا ہے، اور ملفوظات کے ذریعے صاحب ملفوظ پر طعن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اکثر صوفیہ سے منسوب ملفوظات میں رطب و یابس کی بھرمار ہیں، اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ تمہارا تو یہ اصول ہے کہ ملفوظات کی تاریخی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں تمہارے گھر سے کہ ملفوظات کی کوئی تاریخ حیثیت نہیں ہے، اس کو اوپر اعتراض کیا جائے۔ کیا حضرت شیخ فرید الدین گنج سکر کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اس طرح کا وہ کوئی واقعہ ہو؟ ان سے منسوب ان کے ملفوظات ہیں، اور یہ پھر آگے تمام ملفوظات کو لیا، اور ملفوظات کے ذریعے صاحب ملفوظ پر طعن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اکثر صوفیہ سے منسوب ملفوظات میں رطب و یاسبی کی بھرمار ہے، اور ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہوتی۔ تمہاری کتاب تمہارا اصول ہے، اور تم ملفوظات کو تنقید کرتے ہو، جبکہ تمہیں بے ایمان ثابت کیا میں نے وہاں پہ۔ یہ ہو گیا سامعین دوسرا حوالہ۔ آگے دیکھیں، بواسری خبتی کے مقد خاص پر جو مرچی لگی ہے، آپ اس کی گفتگو سے اندازہ کر لیا ہوگا۔ جو گالیاں دینے کی حمیت دینی اور حب رسول کا دعویٰ کر رہا تھا، جب اس کے مقد خاص پر بریلی کا بانس آر پار ہوا تو اہل سنت کی کتاب دکھا کر گالیاں دینے والوں کو مشرک ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جبکہ گالیاں دینے والا مشرک ہے تو اب بتاؤ تمہارا وہ دعویٰ بھسم ہوا کہ نہیں؟ تمہارا دعویٰ بھسم ہوا کہ نہیں ہوا کہ گالی دینے والا مشرک ہے؟ کیوں کہ تم نے کہا تھا یا تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ گالی دینے والا مشرک ہے، یا تمہارا وہ دعویٰ غلط ہے کہ گالی دینا حب رسول حمیت دین ہے۔ سامعین، یہ خود اپنی بات میں جس طرح اس کا مجدد ہمارے اکابر پر فتویٰ لگا کر خود اپنے گلے پر کفر کا طوق اور یہ شرک کا طوق اور کتنے پتہ نہیں طوق اس نے پہن کر کے جہنم میں عذاب مبتلا ہونے کا اعلان کر دیا۔ آج خبتی جو کہہ رہا تھا گالیاں دینا حب رسول ہے، حمیت دین ہے، آج وہ کتاب دے کر ثابت کر رہا ہے گالیاں دینے والا مشرک ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر کہ تیرا خبتی صوفی کلیم رضوی مشرک ہے یا پھر حب رسول کی علامت پیش کر رہا ہے، بتا تو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گالیاں دینا اگر حمیت دین حب رسول ہے تو آج تیرا وہ دعویٰ کہاں چلا گیا؟ تیرا مقاد خاص جو پھیل گیا نا دوسری بات سامعین، اس لیے حوالہ دیا ہے کہ ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء کا حوالہ دیا اس نے، کہ لکھتا ہے لگتی ہیں گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی، قربان تیرے پھر مجھے کہہ دے اسی طرح۔ تو یہ تو گالیاں دینے والے کا یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کس کتاب کیا ہے؟ ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء، حکایت کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ حکایت کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں سامعین، البریلویہ کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، کس طرح مقد خاص پر جو ہے بریلی کا بانس آر پار ہو رہا ہے، اور دھواں دیکھو یہ چاٹو، یہ پاخانہ چاٹ چٹو، یہ رضا خانی خبتی کاڑی رفعت بھڑکاتی، تو حکایت بھی اسی کے تیرے دھرم میں فضول ہے، تیرے دھرم میں فضول ہے کہ کیا ہے؟ البریلویہ کے تحقیقی تنقیدی جائزہ، البریلویہ کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 51 پر کہ بھی جانتا ہے کہ حکایت کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بنا سکتی۔ اب تو ثابت کرے گا کہ حکایت کی کتاب سے جو ہے فلاں فلاں اس پر قول پر فلاں فلاں بات پر حکم لگے گا، تو یہ ثابت کرے گا، تیرا ملک رد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سامعین، اس نے ایک حوالہ دیا ہے کہ گدھے کے عضو مخصوص کی طرح ناپاک عقائد کس کے ہیں؟ کس کے عقائد ہیں؟ گدھے کے عضو مخصوص کی طرح کہتا ہے کہ بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، اور سکڑتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ بات کس کے لیے کی؟ جب کہ اس کتاب کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول لکھا گیا ہے، دیوبندی کا جملہ وہاں پہ نہیں ہے، یہ خبتی فاسد العقل
بواسری ابن بواسری، یہ کیا ہے، یہ وہاں دیوبندی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمارے تمہارے متعلق لکھا ہے کہ تمہارا عقیدہ جب بڑھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بنا دیتے ہو، اور جب گھٹتا ہے خدا کو محمد بنا دیتے ہو۔ یہ میں نے تبیان القرآن پیش کیا، دیکھو حضرت حامد نے کہا نا کہ تم خبیثوں کی عقل جو ہے گدھے کے عضو خاص کی طرح ہے، جب بڑھ جاتا ہے اور جب گھٹتا ہے تو ایک دم سے گھٹ جاتا ہے۔ تو حضرت حامد نے بات لکھی ہے، یہ تمہارے لیے لکھی ہے، دیکھو تبیان القرآن ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ کیا لکھتا ہے، تمہارا سعیدی لکھتا ہے ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے۔ دیکھو تمہارا عقیدہ، تمہارا مولوی بیان میں کہہ رہا ہے، اور تمہارا عقیدہ کو بیان کر کے وہ تنقید کر رہا ہے، تعدیب کر رہا ہے کہ اس طرح کے غیر شرعی کلمات کہے جاتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر داد دیتے ہیں، جس طرح تو نے اس فحاش اور اصل میں خطا صوفی کلیم ذوالقرن کی ماں بہن گالیوں پر تو نے داد دی، اور تجھے مزدوری مل گئی 1000 روپیہ، اور تو اس کو اشاعت کر دیا تاکہ اسے اور بٹورنے کا موقع ملے۔ اسی طرح تیرے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے۔ اسی عقیدے کے اس کو سامنے رکھ کر کے حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ تمہارا عقیدہ ایسا ہے کہ گدھے کے عضو تناسل کی طرح بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بنا دیتے ہو، اتنا گھٹتا ہے تمہاری عقل کہ خدا کو محمد بنا دیتے ہو۔ یہ تو حوالہ میں نے دے دیا سامعین۔ اور اس نے یہ پاخانہ چاٹو کہا، بار بار کہتا ہے سامعین پاخانہ چاٹو کون ہے؟ میں نے اس سے پہلے فتویٰ حوالہ دیا تھا، اس میں لکھا ہے حضرت حامد میں چاٹنا منع ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت گونگی ہو چکی ہے، اس کی عقل جو ہے پلنگ خاص کے نیچے یا پھر حجرے کے تہ خانہ میں بند کر لیا اس نے۔ اس حجرے میں عبدالوہاب کنیزے کا وہ لطف اندوز واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو سامعین یہ فتاویٰ رضویہ ہے، جلد 2 ہے، اس کا مجدد لکھتا ہے صفحہ نمبر 83 پر کہ مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ اس کے بعد فوراً کیا لکھتا ہے، عورت کے سرپستان پر ناپاکی لگی، بچے نے دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کا اثر نجاست زائل ہوا، پستان پاک ہو گئی۔ تو سامعین بتائیں یہاں بیچ میں منع نہیں ہے، جبکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ہماری کتاب بحث کے اندر منع لکھا ہے کہ مگر چاٹنا منع ہے، جس کے وہاں چاٹنا منع ہے تم اس پر الزام عائد کرتے ہو۔ تمہارے یہاں چاٹنے کو تمام فرض سے اہم فرض کا الملفوظ دیکھو، تمہاری کتاب جو بات ثابت ہو وہ بات اس کو ماننا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ گویا تمہارے یہاں پاخانہ چاٹنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم فرض ہے، اس لیے تم چاٹتے رہتے ہو اس کو۔ تم چاٹو گے اور تم نہیں چاٹو گے کیونکہ تمہارے احکام شریعت کے اندر تمہارے مجدد متعلق لکھا ہے کہ اس کے زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناممکن بنا دیا تھا، اس نے خطا نہیں کی، تم چاٹنے کا حکم دیا ہے، منع نہیں کیا ہے۔ اب سامعین جب یہ کہے گا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اگر نہیں مانے گا، اگر پاخانہ نہیں، تو اعلان کرے گا پاخانہ چاٹتا ہے کہ نہیں چاٹتا ہے۔ اگر تو نہیں چاٹتا ہے تو امتیاز اہل سنت لکھا ہوا جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تیرے دھرم میں رہ کر کے اگر تو چاہتا ہے تیرے دھرم پہ مرے تو اور تیرا عقیدہ ایمان پر مرنے کا تو پاخانہ چاٹنا پڑے گا، اور اگر تو ایمان کے ساتھ مرنا چاہتا ہے پاخانہ نہیں چاٹے گا، دیوبندی بننا پڑے گا۔ تو بتا پاخانہ چاٹتا ہے کہ نہیں چاٹتا ہے؟ اگر چاٹتا ہے تو اچھی بات ہے، چاٹ تو اعلان کر دے، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر نہیں چاٹتا ہے تو پھر تو اپنے مجدد کی مخالفت کیا ہے اور بے ایمان مرنے کا فیصلہ تو نے کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اور یہ جو بار بار مکار دیوبند علی اصغر بولتا ہے، اب مکار دیوبند میں نے اس کے گھر سے الیاس عطار کو ثابت کیا۔ الیاس عطار کی فیضان سنت ان کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے اور الیاس عطار کی جماعت نکلتی ہے، جو لوگ ساتھ دیتے ہیں الیاس عطار کو مسلمان مانتے ہیں یہ لوگ، وہی الیاس عطار کو عبدالستار حمدانی نے مکار کہا ہے۔ کئی جگہ اس کتاب کے اندر دعوت اسلامیہ ایک المیہ، اس کتاب میں کئی جگہ پہ اس نے کہا ہے کہ مکار ہے۔ تو نے گھٹنے ٹیک دیا، تجھے میں بے ایمان ثابت کیا، اس کا جواب دے نہیں پایا تو بے ایمان ثابت ہو گیا، تو کئی دفعہ جو ہے گھٹنے ثابت کر دیا، تو مکار کذاب ہے۔ میں نے ثابت کیا تیرے حسام الحرمین سے کہ تیرا مجدد مکار تھا اور اس کی کتاب کو ماننا تیرے یہاں تمام فرض سے اہم فرض ہے، اور تو بول رہا ہے اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے سے جواب بنتا ہی نہیں ہے، تو عربی عبارت پڑھ نہیں پائے گا۔ میں نے عربی عبارت پڑھ کے سنا دیا، مسند امام احمد بن حنبل اللہ پڑھ دیا میں نے، تو اس کا جواب دینے سے قاصر عاجز بے بس ہے، اور بولتا ہے علی اصغر جواب دے گا۔
تیری ذریت جو ہے، تیری ذریت تیرا اکابر باتھ روم میں ناک رگڑ رگڑ کر کے، زبان رگڑ رگڑ کر کے، جو وہاں کی نجاست چاٹ کر کے وہ پیٹ بھر کے مرا، اسی حالت میں تو بھی اسی حالت میں مرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن تیری ذریت میں وہ دم نہیں ہے علی اصغر کے تمام حوالے کا جواب دے سکے۔ سامعین، میں نے اس کو جواب دیا ہے اس کی کتاب سے، اب فیصلہ کریں سامعین، یہ خبتی کتنا حواس باختہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا خبتی ہے۔ میں سخت رویہ تیرے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ تو مفتی امتیاز پلامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی نرم رویہ سے فائدہ اٹھا کر کے تو جو جملہ استعمال کر رہا تھا، تیرے اسی جملے کا میں نے جواب دیا۔ دوسری بات سامعین، اس خبتی نے کہا ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں بغیر تحقیق کے نہیں کہتا۔ کیا کہا اس نے؟ میں جو بات کہتا ہوں بغیر تحقیق کے نہیں کہتا۔ اب چلو ٹھیک ہے، تو اصل میں بواسری ہے، تیرے مقد خاص میں کچھ ہو گیا ایسا لگتا ہے، تو اب تیری دھجیاں اڑاتا ہوں۔ دیکھ سامعین، اس خبتی کو میں نے جواب دیا ہے، اور آگے خبتی پاخانے چاٹنی والی ذریت کا اصل میں خطا سے متصف کس جملے کا مستحق ہے؟ دیکھیں آپ، اس نے کہا ہمارے سور اور کتے سے بدتر، یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اب جو اس عبارت میں حضرت نے کہا اس پر اعتراض کر کے کہا ہے سور کتے سے بدتر، اب اس پر اعتراض کرنے والا کیا ہے؟ رد شہاب ثاقب بر وہاب خائب محمد اجمل شاہ سنبھلی لکھتا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 384 میں لکھتا ہے، جو کلمات براہ تواضع اپنی طرف نسبت کی جاتے ہیں ان کو سند بنا کر پیش کرنا، اس سے استدلال کرنا کسی بے ادب، گستاخ اور دشمن کا کام ہوتا ہے۔ سامعین، یہ خبتی کاڑی رفعت برکتی جو ہے سامعین، یہ گستاخ بھی ثابت ہوا، بے ادب ثابت ہوا، اور دشمن خدا دشمن رسول ثابت ہوا ہے۔ اور ماں بہن کی گالیاں دیا کلیم نے، وہ پریشان کرنے سے نہیں ہوا، کہہ رہا ہے کہ تجھے گالی جو دیا ہے تم لوگ پریشان کرتے ہو فون کر کے، اور کہتا ہے سامعین کہ میں کوئی بات ہے پریشان کرنے سے نہیں بلکہ اس کے چیلنج کی وجہ سے۔ تو سمجھ بواسری اصل میں خطا کیوں تیرے کہ تجھے 1000 روپیہ مزدوری میں ملا تو اس کی ہی گن گانے لگا، جو ماں بہن گالی دے رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ علی اصغر پریشان کرتا ہے فون کر کے۔ اس نے مجھے واٹس ایپ پہ اس نے میسج کیا، چیلنج دیا، 3 آپشن دیا تیرے خبتی، جس سے تو انعام مزدوری لیتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ مجھے لکھا کہ علی اصغر پوچھ لے، تیرے باپ سے پوچھ لے جس کے پیسے سے تو پلتا ہے، خبتی بواسری رفعت کاڑی، پوچھ لے اس سے۔ اس نے مجھے آپشن دیا تھا کہ علی اصغر تو فون پہ بات کرے گا آمنے سامنے یا واٹس ایپ میں، تو میں نے کہا جب تو نے مجھے تینوں آپشن میں سے چننے دیا ہے تو میں فون کال پہ بات کروں، شرائط طے کر کے بات کروں گا۔ جب اس نے تسلیم میں نے کہہ دیا، اب اس کے بعد میں نے کہا تو اب میسج مت کر۔ وہ 4 منٹ 5 منٹ کی ریکارڈنگ ڈال رہا تھا، میں فون لگا رہا، فون اٹھا نہیں رہا تھا وہ۔ میں بولا تیرے اس تحریر کو میں نے آپشن میں نے چن لیا ہے، اب مجھے اختیار ہے، میں نے تجھے بول دیا تو اب تو فون میں بات کر، نہیں اٹھا رہا ہو۔ تو میرے ساتھی سے میں نے کہا تھا کہ وہ لگاؤ، مولانا جہانگیر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، میں نے کہا، انہوں نے فون لگایا تو اس کا بھی نہیں اٹھا رہا، 3-4 بار لگانا بھی اٹھایا، میری آواز سن کر گالی دینے لگا۔ میری آواز جو گالی جو ماں بہن کی دی ہے نا اس نے، میری اسی آواز کو سن کر کے، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا کہ علی اصغر کیسے تیار ہو گیا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو اس لیے کانپتا ہے۔ تیرا وہ باپ جو تجھے پالتا ہے نا، تجھے سے پلتا ہے، وہ صوفی کلیم چرکٹ کی رقم سے، وہ جو ہے ماں بہن گالیاں دیا اسی وجہ سے ہیں، بولتا ہے کہ کسی بات پر بھی تحقیق کر کے بولتا ہوں، تو جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اب تو بتا، تو نے کہا ہے پہلے تحقیق کرتا ہوں، تو تیرا اصل میں خطا مفتی کے چیلنج پر، بتا تو تیرا اصل میں خطا اس مفتی کے چیلنج پر فون کیا تھا، تب فون کیا، اب تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا۔ تو نے کہا کہ تحقیق کرتا ہوں، تیرے اصل میں خطا اس مفتی کے چیلنج پر ہی میں نے فون کیا تھا، تبھی میں فون کیا تھا، اب اسی وقت گالی دی۔ تو بول رہا ہے کہ میں تحقیق کر، تو تحقیق کس سے کیا؟ تو نے کہا اب اعلان کر، تو تحقیق کس سے کیا بول؟ علی اصغر سے پوچھا؟ نہیں پوچھا نا، مجھ سے ہی پوچھنا چاہیے تھا کیا معاملہ ہے، دونوں طرف سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو نے کہا اب اعلان کر کے اپنی سامعین، اے بواسری ابن بواسری اصل میں خطا خبطی کاڑی رفعت بھڑکاتی، اس کی شکست ہو چکی ہے، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی شکست ہو چکی ہے، اب تو اعلان ضرور کرے گا کہ تیری شکست ہو گئی میرے مقابل میں،
تو نے پنگا لے لیا ہے علی اصغر سے، تیری نیند حرام ہو جائے گی، تیرا مقعد پھیل چکا ہے، اب تیرے مقعد پر اور بھی جلن ہوگی، دھواں جو نکلے گا بریلی کو اندھیرا کر دے گا، اور تو نے ہتھیار ڈال دیا میرے سامنے کہ تو فون کال پر میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ تو اگر کہہ رہا ہے وہاں میں توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہوں، تو اگر یہ کرتا ہوں اور تیرے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، تجھے چاہیے تھا اس یوٹیوب میں اعلان کرنے کا کہ فون میں کوئی بات نہیں کرے، وہ تو نہیں کیا، تو باقی تب سب کو آزاد کر دیا، اور تو کہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، سب کو ذلیل کرنے کے لیے تو نے چھوڑ رکھا ہے، اور تو خود ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں فون میں بات نہیں کروں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ غلام ہے جو پہلے تحقیق کرتا ہے پھر جواب دے، کہا اس نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کا وہ غلام ہوں میں جو پہلے تحقیق کرتا ہوں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ تو کریم چرکٹ کی گالی پر تو نے کلیم کے جسم پر ہگا صحیح، اس کی تحقیق مجھ سے نہیں کی، نہیں تو جھوٹا مکار ثابت ہو گیا۔ گالی پر تو نے اپنے منہ کو اپنی ہی پاخانے سے ڈھانپ لیا، ماں بہن کی گالیاں میں نے سنائی، وہ ثابت کر تو، ماں بہن گالیاں اس نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے جس جگر، جس جسم، جس عقل کی ضرورت ہے، اس نے صرف نہ تو تیرا اکابر محروم ہے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہر اعتراض جواب دینے کے لیے جس جگر، جس علم، جس عقل کی ضرورت ہے، اس سے نہ صرف تو بلکہ تیرا اکابر محروم ہے۔ کہہ رہا کہ جس دن تجھے یہ مل جائے گی یہ عقل اور جسم، عقل، یہ علم، اسی دن تو دیوبندی پر پیشاب کر کے سنت اختیار کرے گے۔ بواسری مقد خاص اب مزید سکڑ جائے گا، دیکھ تو سکڑنا پھیلنا اب تیرا شروع ہو گیا ہے، دیکھ پیشاب کی بات کی تو نے۔ میرۃ المناجی میں تیرا احمد یار خان نئی میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے دیکھ، تیرا احمد یار خان نئی میں کیا لکھتا ہے، یہ میرۃ المناجی کے اندر، میرۃ المناجی میں تیرا صفحہ نمبر 316 میں لکھتا ہے کہ سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا، نواسے سے پیشاب کرا لینے کی سنت ادا نہ ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کروائی جائے۔ یہ سنت کہاں ہے؟ تو بتا، اگر قبر پر پیشاب کرانے سنت کہاں پہ ہے، لکھے قبر پر پیشاب کرائی جائے، تو یہ ثابت کرنا، اور اگر ہے تو اب تو اپنے مجدد قبر پر کتنی مرتبہ پیشاب کیا، ذرا اس کا جواب دینا، تو کتنی دفعہ تو اپنے مجدد قبر پر پیشاب کیا، اپنے باپ دادے جو تیرے جب مر گئے ہیں، سب اصول و فروغ گزر چکے ہیں، اس کی قبر پر کتنا مرتبہ پیشاب کیا تو اس کی قبر پر؟ اگر نہیں کیا تو پھر سنت سے محروم ہے۔ یہ میرۃ المناجی کا حوالہ میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب مطلب تو پیشاب کرتا ہے، پیشاب تم لوگ کرتے ہو، تو اب تو یہ بتا، اصل میں خطا کی پیدائشی بواسری، کیا تو اسی طرح رضا خامیت کو تسلیم کیا ہے، یا اسی لیے اختیار کیا ہے کہ قبر پر پیشاب کرے، کیا اسی وجہ سے رضا خامیت کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ پیشاب کرے قبر پر؟ آگے تو نے کیا کہا ہے کہ اختیار کر لے گا، کہ دیوبندیت پر پیشاب کر کے سنیت کو اختیار کر لے گا، سنیت کو اختیار کر لے گا۔ یہ بھاگا فون کٹ کے منور نسبندی فون کٹ بھاگا سامعین۔ تو نے یہ کہا کہ دیوبندیت کو لات مار کے سنیت کو اختیار کر لے گا، تو نے یہ بات کہی ہے۔ تب بتا، تو اپنے ہر ویڈیو میں علی اصغر وہابی، امتیاز غلامی وہابی بولتا ہے، وہابی کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے تو کہ سنیت اختیار کر لے گا۔ اب تیرا مجدد کہہ رہا ہے الملفوظ میں حصہ سوم صفحہ میں 36 میں لکھتا ہے، وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے، ثم لا یعودون، ان کے لیے آ چکا ہے، وہابی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور ہدایت پا جائے وہابی نہ تھا۔ اب تو بول رہا ہے کہ وہ تیرا مجدد کہ ثم لا یعودون، جو وہابی ہے کبھی وہ نہیں آئے گا لوٹ کر کے، یعنی کوئی وہابی رضا خانت نہیں بنے گا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی مسلمان جو ہے رضا خانت دھرم باطل کو جو ہے باطل دھرم کو قبول نہیں کرے گا، تیرا مجدد کہہ رہا ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیوبندیت چھوڑ دے گا، تو اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے امتیاز اہل سنت کی عبارت کے وصول سے تو کیا ہوا، تیری موت بے ایمانی کی حالت میں آئے گی۔ خبتی جب بواسری خبتی، اصل میں خطا بدبودار، کس طرح اس نے جو ہے یہ مکاریت کی ہے، اس نے
کس نے کس طرح دجل و فریب کیا ہے۔ سامعین، یہ اپنے میں نے ملفوظ کا حوالہ پیش کر دیا ہے کہ ملفوظ ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، مکار ثابت کیا اس کے گھر سے۔ اس کا مجدد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حاضری میں جسم کے حاضر تھے، جسم کے ساتھ اس کی اس وقت امامت کی، تو یہ گستاخ ثابت ہوا۔ اور حسام الحرمین کی عبارت میں نے پڑھی ہے، اس کا مجدد جھوٹ کذب اور دروغ گوئی اور گمراہیت کو پھیلائی ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب انتظار اس بات کی ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کب دے گا۔ حسام الحرمین میں اس کا مجدد نے کذاب کیے بول رہا ہے، یہ جواب دے نہیں پا رہا ہے، بول رہا ہے اس کا کوئی ہماری گفتگو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، میرے سے فون میں بات تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں، تو فون کاٹ کے اگر نہیں بھاگا تو میرا نام علی اصغر نہیں ہے، تو فون کاٹ کے نہیں بھاگا، ابھی تو بھاگا تیرا منور نسرت نے بھاگا ہے، منور نسرت نے بھاگا ہے فون کاٹ کے، بول فون کیوں کاٹا، بات کرے گا یا فون اپنے آپ کو زنا کا پیداوار ثابت فون کر کے کیوں کاٹا، بتائے گا؟ فون کیوں کاٹا؟ میں نے تیری ضروریت کو، تیرے خبتی کو، کاڑی رفت بھڑکتی کو، اور جس کے مقد خاص میں میں نے جو بریلی کا بانس آر پار کر دیا ہے، اس بھڑکتی کو میں نے جو ذلیل کیا ہے، تو اس کا جواب دینے سے قاصر عاجز بے بس ہے۔ سامعین دیکھیں، فون کاٹ کے بھاگا، پھر فون کاٹ کے بھاگا، یہ خود فون کیا آج اور بھاگا فون کاٹ کے، خود شرائط طے نہیں کرتا۔ میں نے الحمدللہ اس کی دونوں ویڈیو اس کی دونوں ویڈیو کا جواب دے دیا ہے۔ سامعین، اب یہ حوالات میں نے لگا دیا ہے، اب یہ دیکھتا ہوں یہ بھڑکتی کاڑی بواسری اس کے مقد خاص کو میں نے پھیلایا اور سکھڑایا، اور اس کی جو میں نے ضرب کاری کی ہے، مرچی لگی ہے، دھواں نکلا ہے، بریلی شریر کو اندھیرا کر دیا ہے اس کے دھواں سے، اس کی جملے سے آپ اندازہ لگائیں سامعین کیا میں نے اس پر وار کیا ہے۔ اب جو کہہ رہا تھا گالیاں دینے کو حب رسول حمیتی دن، آج ہمارے دلائل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، زبان رگڑ کر، ناک رگڑ کر اسے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ گالیاں دینا جو ہے مشرک ہے، ہماری کتاب ثابت کر رہا ہے۔ اور ایسی کتاب ثابت کیا حکایت کتاب سے، جو اس کے نزدیک جو ہے حکایت کی کتاب پیش کرنا جو ہے یہ حجت نہیں ہے، میں نے ثابت کر دیا۔ تیری مقاد خاص میں اور ضرب کاری کروں گا، جتنی مرتبہ ویڈیو بنائے گا تو اتنی رسوا ذلیل، اور تیرے مقاد خاص میں اتنی ضرب کاری پڑے گی، کس حالت میں تو چیخے گا پکارے گا، وہ آج کی ویڈیو سے اندازہ لگ چکا ہے۔ تیری چیخ پکار سے تیری دھجیاں اڑاؤں گا، خبتی اصل میں خطا، تیری ضروریت میں وہ دم نہیں ہے کہ علی اصغر کی گفتگو کا جواب دے سکے، اس کے دلائل کا جواب دے سکے۔ بھاگا فون کاٹ کے، پھر سامعین دیکھیں یہ، اور بھاگ اس طرح بھگاتا رہوں گا جس تک تیرے سے گفتگو کرتے کرتے میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب دے کر کے تیرے خبتی کاڑی رفعت بھڑکتی اصل میں خطا، جس کے مقاد خاص کی میں نے وہ درگت بنائی ہے کہ وہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، اور تم سب کی حالت کرے گا، وہ جتنی ویڈیو بنائے گا تمہاری درگت بنائے گا، اور تمہارے مجدد کو لے ڈوبے گا، تمہارے دھرم کو لے ڈوبے گا۔ سامعین، میں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہے، آج اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، فون کاٹ کے بار بار بھاگ رہا ہے۔ جواب دے، میرا جواب دے، میں نے جو اتنے حوالے تجھے دیے ہیں اور اتنے سارے ساری دلیل تجھے دیے ہیں، اس کا جواب کب دے گا تو؟ تیرا خبتی جو ہے سامعین، میں نے یہ حوالے دیے، دیکھیں یہ سارے حوالے اس کو میں نے دیے ہیں، یہ حوالہ، یہ کتنے حوالے میں نے دیے، ایک یہ گستاخ کون اس میں لکھتا ہے کہ ان سے منسوب ان کے ملفوظات ہیں، اور ملفوظات کے ذریعے صاحب ملفوظ تعین نہیں کر جا سکتا، کیونکہ اکثر صوفیہ سے منسوب ملفوظات میں رتب و یابس کی بھرمار ہوتی ہے، اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملفوظات کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو جب ملفوظات کی تاریخی حیثیت نہیں، کوئی یقینی چیز نہیں ہے، تو غیر یقینی چیز کو یہ خبتی جو ہے جو حجت بنا کر کے، دلیل بنا کر کے اعتراض کرتا ہے، اسی اعتراض کی بنیاد پر یہ بے ایمان ثابت ہوا ہے کہ بے ایمانی ہے، خباثت نفسانی ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سامعین کتنا بے بس نظر آیا، کتنا لاچار نظر آیا کہ اب علی اصغر کی ضرب کاری سے جو اس کے مقاد خاص میں یہ جو زلزلہ آیا ہوا ہے اور گڑبڑی پیدا ہوئی ہے اور ہلچل مچی ہے، یہ نہ یہ برداشت کر سکتا ہے نہ اس کی ضروریت۔ دیکھیں چلا رہا ہے، سامعین اب اس نے جو کہا تھا کہ سور اور کتے سے بدتر، اس پر میں نے اس کے رد شہاب ثاقب جو ہے اس کا حوالہ دے کر کے خبتی کو، جس کے مقاد خاص میں نے ضرب کاری کی ہے اور درگت بنائی ہے، اس خبتی بواسری ابن بواسری کی حالت جو ہے میں نے بنائی ہے، گستاخ، بے ادب اور دشمن اللہ اس کے رسول کا ثابت کیا میں نے اس کو۔ سامعین اب یہ
یہ تمام فتوے اس کے اوپر لگے ہیں. تو یہ جواب دینے سے قاصر عاجز بے بس ہے. آپ سامعین اندازہ لگائیں. اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس کی کسی ویڈیو کو آپ نہ سنیں، کسی ویڈیو کو نہ سنیں، کسی گفتگو کو نہ سنیں. اس کے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، اگر کیے ہیں جو ہے اس سے نکل آئیں چینل سے. اور سامعین اس کو پھیلائیں نہیں، یہ گمراہ کرتا ہے. اسی لیے سامعین میں نے چاہا تھا کہ آج اگر یہ فون کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ چلو آج اسی گفتگو میں میں اس خپتی کا جواب دے دوں، تاکہ ذریعہ یہ بنتے ہیں. کیونکہ وہ خپتی فون تو کرے گا نہیں، اس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے شکست تسلیم کر لی ہے اور مجھے اعلان کیا فتح کا، اور میں نے اس کی کذب، اس کا کذاب ہونے کا اور جھوٹا ہونے کا اعلان کر کے، اس نے خود کہا تھا کہ اگر جھوٹا ثابت کر دیا تو تیری فتح ہے. میں نے جھوٹا ثابت کیا ہے بغیر تحقیق کے. اس نے جو ہے کہا کہ علی اصغر پریشان کرتا ہے، حالانکہ وہ جو گالی دے پریشان نہیں کیا تھا میں نے اس نے خود میرے پرسنل پہ میسج کیا تھا. اور میسج کرنے کے بعد جب اس نے چیلنج دے دیا تو میں نے قبول کیا، اسے فون لگایا تو اس وقت اس نے گالیاں دی تھی. میں پریشان نہیں کیا، بلکہ اس کی گالیاں تم رضا خانیت کے لیے اور خبتی اصل میں خطا بواسری ابن بواسر کاڑی رفت بھڑکاتی کے لیے عذاب اور مصیبت بن گیا ہے. صوفی کلیم رضوی. سامعین اسی کے ساتھ میں یہ پھر اعلان کرتا ہوں، اس رضا خانی خبتی کے چینل کو نہ سنیں، اس کو سبسکرائب نہ کریں، پھیلائیں نہیں. کوئی بھی اگر جواب مانگنا ہے ہم سے رابطہ کریں. خبتی کے تمام دلال کے جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. باقی اس نے جو ہے یہ ہتھیار ڈال دیا، مجھ سے بات نہیں کر سکتا، ہو گیا کام، الحمدللہ جواب دے دیا. آپ دیکھتے ہیں یہ تمام حسام الحرمین، مسند امام احمد اور گستاخ کون کا کس طرح جواب دیتا ہے. اس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ خبتی. سامعین دونوں طرف سے گفتگو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم اہل سنت جماعت دیوبند احناف اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ گالی، ماں بہن کی گالیاں دینا اس شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ شریفانہ پہچان نہیں ہے. لیکن یہ خبتی یہ بات ثابت کرنے کے لیے زور دے رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے. وہ خبتی اور کاڑی رفعت بھڑکاتی اصل میں خطا پاخانہ چاٹو، وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، ثابت کر رہا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول حمیتی دین ہے. اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دینا شریعت میں ہے نہیں. تو دونوں کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیں باطل کون ہے اور اصل میں خطا کس کی ہے، اور ولد الزنا کون ہے، اور کون اپنی ماں کی پاک دامانی کو تار کر رہا ہے. اندازہ لگا لیں.